سامنے رکھو وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کے سب حشر میں اکٹھے ہوں گے، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے حشر میں اکٹھے ہوں گے، میدان محشر لگے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی سلپ نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ اگلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ انبیاء اولیاء صالحین ہو یا ظالم لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان کا جمع کرنا، سب کو اکٹھے کریں گے۔ صحیح بخاری ہو صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یجمع یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن کرے گا اولین اور آخرین کو، اگلی پچھلی ساری امتیں، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اور سب پکارنے والوں کی آواز سن پائیں گے اور ان پر سب کی نظر پڑے گی۔ یہ دن حقیقی دن ہے، یقینی دن ہے، یہ منظر واقعی برپا ہونے والا منظر ہے جس میں اگلے پچھلے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی آخری اولاد تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء، انسانیت اکٹھی ہوگی قیامت کے دن جیسے میدے کی سفید چپاتی ہوتی ہے، صاف سفید اس طرح کی زمین ہوگی اور اس زمین پہ انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ارض شام یہ میدان محشر بنے گا، یہاں میدان برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 4066، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی سوار ہوں گے، کوئی پیدل ہوں گے، اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ قدموں کے بل دیکھا ہے چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل لوگوں کو رینگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چہروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے؟ اس طرح اللہ قادر ہے انسان کو اس کے قدموں پہ چلانے پر، اسی طرح وہ اللہ قادر ہے ان کے چہرے کے بل چلائے۔ یہ میدان برپا ہوگا، یہ انسانیت اکٹھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز اٹھے گا جو بول کے آواز لگا کے اپنے افعال کا اعلان کرے گی، وہ انسان کی ران ہوگی۔ انسان کی یہ ران بتائے گی یہ کہاں کہاں ٹچ ہوئی، حلال پہ یا حرام پہ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ قیامت کے دن اس پیشی کے منظر میں حدیث میں بڑا عجیب جملہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے منہ پہ ڈھکن چڑھے ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زبان پہ تالے ہوں گے، انسان کا جسم بولے گا، انسان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کیا کرتا رہا 60 سالہ زندگی میں، کس کس چیز کو میں نے تھاما، یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوا، حلال یا حرام۔ کہنے کو تو انگلیوں پہ کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے، کھلتا کیا ہے، حلال یا حرام؟ صرف ٹچ کرنا ہے، پکڑنا ہے، کس کو پکڑا ہے، حلال یا حرام؟ یہ ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، زبان پہ مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھتا رہا، کنڈی لگ گئی، اندھیرا ہو گیا، چھپ گیا، کمرے کے اندر ہوں، ڈبل لاک لگا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں جو مرضی کر لوں۔ یہ آنکھ بولے گی میں کیا دیکھتی، یہ کان بولیں گے میں کیا سنتا رہا، یہ قدم بولیں گے میں کہاں چل کر جاتا رہا۔ یہ جسم کے اعضاء قیامت کے دن کلام کریں گے، انسان کہے گا اپنے نہیں دیتے، جواب میں کیا کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے مرضی زبان دے دے، ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے۔ پیارے بھائی، یہ زندگی اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہی معاملہ ختم، مٹی ہو جانا ہے، پھر تو انسان جو مرضی کرے آزاد ہے۔ لیکن اگر یقین ہے مجھے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مختصر زندگی ہے، پھر مٹی میں ملنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہوں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی پہ غور کر لو، اپنے 24 گھنٹوں پہ غور کر لو، بستر پہ لیٹتے ہوئے پورے دن کا حساب لگا لو، آج کہاں کہاں کیا کیا ہم نے اللہ کی بغاوت والے کام کیے۔ کیونکہ حدیث بڑی سخت ہے، قیامت کے دن چہروں پہ ڈھکن چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی زبان سے انسان اپنے معاملات کی صفائی نہیں دے سکے گا
کہ نہیں یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، وہاں جسم کا ہر عضو بول کے بتائے گا کدھر حلال اور کدھر حرام، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن حشر کے اس میدان میں انسانیت کا، مخلوقات کا فیصلہ ہوگا، جھگڑے نپٹائے جائیں گے، اور یہ صرف ایک دن اگر اپنے سامنے رکھ لو تو یہ ایک دن 50,000 سال لمبا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال لمبی۔ یہ پہلا دن ہے۔ کبھی بیٹھ جانا گھر میں کیلکولیٹر لے کر، 50,000 سال تقسیم کرنا اپنے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس کے اوپر، اور دیکھنا کتنے سیکنڈ بنتے ہیں یہ 100 سال کے اس دن کے مقابلے پر۔ اگر وہ ایک دن ہوتا، چلو 50,000 سال لمبا ایک دن ہوتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، تب بھی کوئی شاید سوچ لیتا، لیکن وہ تو پہلا دن ہے۔ وہاں تو موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت ہی نہیں آنی، جو جنت میں ہے ہمیشہ کی جنت، جو جہنم میں ہے ہمیشہ کی جہنم۔ کیا کوئی عقل مند ہے ایسا؟ دنیا کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایشیا سے کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کو وہاں 50,000 ریال سیلری اس کی لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا اس کو پیکج ملا ہوا ہے۔ کیا عقل مند انسان وہاں ریزائن کرنے کے بعد 2,000 ریال کی سیلری پہ جاب کرے گا؟ اسے کوئی آفر کرے ہماری کمپنی میں آ جاؤ، 2,000 ملیں گے، 2,500 مل جائیں گے، کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ میں 50,000 ریال لے رہا ہوں، اس کو ریزائن کر کے میں 2,000 پہ 2,500 پہ آؤں، اتنے تو میرے ملازم کھا جاتے ہیں۔ سمجھ آئی مثال کی؟ یہ 100 سال، یہ 80 سال، یہ 70 سال، یہ 60 سال، اور قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس 100 سالہ زندگی کو اس 50,000 سال لمبے دن کی بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے، یا اس زندگی کا مقصد صرف یہی دنیا ہے اور یہیں پہ معاملہ ختم ہو